دنیا میں تقریباً 110 ملین، 1 ملین جو ہوتا ہے وہ 10 لاکھ کا ہوتا ہے. بالکل. تو 110 ملین کا مطلب یہ ہو گیا کہ 11 کروڑ میٹرک ٹن ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں. اس میں سے تقریباً 40% جو ہے چائنا کے پاس ہیں، 44 ملین میٹرک ٹن. اور یو ایس اے کے پاس تقریباً 2.5 ملین میٹرک ٹن ہے. اور یو ایس اے اس کا سب سے بڑا یوزر ہے، تو اس لیے اس کو چائنا سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ان کو بریک کرتا ہے، ان کو بریک کر کے اپنے ساتھ سینڈ میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر ٹریول کرتا ہوا آتا ہوا وہ بیچز بناتا ہے. سر تو یہ جو مکران کوس کا جو بیچ ہے یہ ماشاءاللہ کافی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کچھ اس کے انالیسس دیکھے ہیں اس کے یہاں کے سیمپل کے، کہتے ہیں کہ یہ ریئر ارتھ میک کے معاملے میں بہت بہت رچ ہے سینڈز یہاں کی. السلام علیکم، ویلکم ٹو MRK جیو ریدمس. آج ہم جس حوالے سے بات کریں گے اس پہ دنیا میں جنگیں چھڑ گئی ہیں. یوکرین اور امریکہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اور ہم تقریباً امریکہ جتنا ہی ذخیرہ لے کے ہمارے قدموں کے نیچے بیٹھے ہیں. ہم بات کریں گے اسٹریٹجک ایلیمنٹس اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں معین رضا خان صاحب کے ساتھ، جو ہمیں بتائیں گے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور یہ کتنی مقدار میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور کس طرح پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. السلام علیکم معین صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام مرسل صاحب، ویری گڈ الحمدللہ. ہمارا آج کا ٹاپک اسٹریٹجک منرلز، ریئر ارتھ منرلز ہے، تو اس کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے. معین صاحب، اسٹریٹجک منرلز کیا ہوتے ہیں؟ اسٹریٹجک منرل جیسا کہ نام کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ یہ بہت بڑی مقدار میں نہیں ہوتے. یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتے ہیں. یو ایس اے کے لیے اسٹریٹجک منرلس کچھ اور ہوں گے، پاکستان کے لیے کچھ اور ہوں گے. اوکے. یو ایس اے کے لیے اگر میں دیکھوں تو یو ایس اے کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ اسٹریٹجک منرلز ہیں وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں. ریئر ارتھ ایلیمنٹس جس میں 17 ایلیمنٹس آتے ہیں. اس کے علاوہ نکل ہے، کوبا. اچھا یہ جو نہیں تو ریئر، پھر آپ ہمیں یہ بتا دیں نا ریئر ارتھ ایلیمنٹس کیا ہے. میں ابھی آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں. اسٹریٹجک منرلز کے سوال کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کسی بھی ملک کی، میں یو ایس اے کے حوالے سے کہوں یا کسی اور بھی ملک کے حوالے سے کہوں، تو یہ اس کی اتنی بڑی، یہ وہ منرلز ہوتے ہیں جو اتنی بڑی مقدار میں کوانٹٹی میں اویلیبل نہیں ہوتے جیسے کہ دوسرے منرلز ہوتے ہیں. یہ کسی بھی ملک کی انڈسٹریل گروتھ میں، اس کی ٹیکنالوجیکل گروتھ میں، اس کی ریسرچ کی گروتھ میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو کچھ تو ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ ساری دنیا میں. نہیں تو کوئی ایک ایگزامپل دیں. آپ نے کہا کہ گروتھ میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو کچھ ایگزامپل دے دیں گروتھ. میں آپ کو بتاؤں کہ یو ایس اے کے لیے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، ایک پورا گروپ آف ایلیمنٹس ہے جس کو ہم ریئر ارتھ ایلیمنٹس بولتے ہیں. ریئر ارتھ ایلیمنٹس. ریئر ارتھ ایلیمنٹس، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یو ایس اے میں کوبالٹ، نکل، بیریلیم بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ کوبالٹ اور یہ جو ہے یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس میں نہیں ہے؟ یہ ریئر ایلیمنٹ میں نہیں ہے. ریئر ارتھ ایلیمنٹس بالکل الگ ہوتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس؟ جی ریئر ارتھ ایلیمنٹ ہے، بلکہ میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں کہ ریئر ارتھ ایلیمنٹ ہوتے کیا ہیں. یہ ایسا ہے کہ ایلیمنٹ کا مطلب ہے اردو میں عنصر. تو جو ایلیمنٹس ہیں، یہ جو کیمیائی عنصر ہیں، وہ پیریوڈک ٹیبل جو ہے جس میں کہ یہ عناصر یا ایلیمنٹس جو ہیں ترتیب وائز دیے گئے ہیں کہ کون سا ایلیمنٹ سب سے ہلکا ہے اور کون سا ایلیمنٹ سب سے بھاری ہے ایٹامک نمبر کے حساب سے. تو اس میں 118 ایلیمنٹس بنتے ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے. پیریوڈک ٹیبل پہ. اس پیریوڈک ٹیبل کے بالکل مڈ میں ایک گروپ ہے جس کو کہتے ہیں لینتھنائڈ گروپ. یہ لینتھنائڈ گروپ جو ہوتا ہے اس کے اندر 15 منرلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 15 کے 15 جو ہیں ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، اور یہ ان کے بڑے جناتی قسم کے نام ہیں. یعنی ان کے اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک نام ہو گیا سیریم، پھر ایک نام ہو گیا یوروپیم، اس طرح کے بہت سارے، یوٹریم، یہ سارے ایسے نام ہیں جو اتنی آسانی کے ساتھ یاد بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ انتہائی سے زیادہ اہم ہے.
ٹیکنالوجی میں. تو ہاں، تو وہی میرا نیکسٹ سوال تھا ایکچولی کہ یہ ٹیکنالوجی، کیونکہ آج کل تو ہر چیز ٹیکنالوجی سے ہے، تو ٹیکنالوجی کے لیے کتنے اہم ہیں، کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو کہ میں نے آپ کو 17 بتایا، یہ سارے کے سارے ایک ہی ٹیکنالوجی میں تو استعمال نہیں ہوتے. اس میں سے کچھ کے لیے ہوتے ہیں، کچھ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں. تو زیادہ پیچیدگی میں جائے بغیر کہ ان کا نام لیے جائیں 17 ایلیمنٹس کے، اتنا آسان بھی نہیں ہوگا ہمارے آڈینس کو سمجھنے کے لیے. بالکل بالکل. اور آپ ٹیکنالوجی کا نام لے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ کتنا امپورٹنٹ. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کہ یہ سارے ایلیمنٹس کے جو ہیں 17، اس میں سے کچھ یہ اسپیس ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں، ڈیفینس ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں، آئی ٹی کے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے مطلب چپس وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں چپ میں کون سا یوز ہوتا ہے؟ کوئی سیمی کنڈکٹر ہو گیا، انٹیگریٹڈ سرکٹس ہو گئے، آئی فون وغیرہ میں ٹھیک ہے بہت اس کا استعمال ہے، اور اسپیس ٹیکنالوجی میں اس کا استعمال ہے. ڈیفینس کا ٹیکنالوجی کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو پاکستان میں ہمارے پاس ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں؟ پاکستان سے پہلے پاکستان میں بالکل ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی اس کی مقدار، اس کا تخمینہ ابھی تک نہیں کیا جا سکا. میں آپ کو ایک جنرل، تو کون سے علاقوں میں ہے میں بتاتا ہوں. یہ ہمارے مکران کوسٹ کی جو سینڈ ہے اس کے اندر ہیں، پھر یہ ناردرن ایریا. مکران کوسٹ کی تو وہ کیا، یہ جو پسنی اور جو یہ سارا سمندر ہے یہ مکران کوسٹ کراچی کے ویسٹ سے لے کے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں اس کے تو میں آپ کو پورا یہ بتاتا ہوں کہ ریئر ارتھ ایلیمنٹ فارم کیسے ہوتے ہیں، یہ سینڈ تک پہنچتے کس طریقے سے. جی جی پلیز. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں تقریباً 110 ملین، 1 ملین جو ہوتا ہے وہ 10 لاکھ کا ہوتا ہے. بالکل. تو 110 ملین کا مطلب یہ ہو گیا کہ 11 کروڑ میٹرک ٹن ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں. اس میں سے تقریباً 40% جو ہے چائنا کے پاس ہیں، 44 ملین میٹرک ٹن. اور یو ایس اے کے پاس تقریباً 2.5 ملین میٹرک ٹن ہے، اور یو ایس اے اس کا سب سے بڑا یوزر ہے، تو اس لیے اس کو چائنا سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اوکے. بالکل. چائنا یو ایس جو ہے، یو ایس اے چائنا کا سب سے ریئر ایلیمنٹ کا سب سے بڑا امپورٹر ہے چائنا سے. اسی طریقے سے یوکرین کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. یوکرین میں بھی تقریباً 5 ملین میٹرک ٹن کے ریئر ارتھ ایلیمنٹ ہیں. آسٹریلیا میں بھی ہیں. پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 ملین میٹرک ٹن ریئر ارتھ ہو سکتی ہے اگر ہم یہ چاغی کے ایریا میں اور گلگت بلتستان اور کے پی کے ایریا میں دیکھیں. ہمیں تربیلا ڈیم کی جو سلٹ ہے، جو ہم نے پہلے بات کری، جس میں ہم کہتے ہیں کہ 2/3 تقریباً ڈیم بھر چکا ہے سینڈ سے اور سلٹ سے، تو اس سینڈ میں بھی ہوتا ہے. سر آپ نے کوانٹٹی بتا دی اپروکسیمیٹ 2 ملین، تو اس کی کوالٹی جو ہے کمپیئرڈ ٹو جو چائنا میں نکل رہا ہے، امریکہ میں نکل رہا ہے، اس کی کوالٹی بالکل کسی طریقے سے بھی ان سے کم نہیں ہے، کیونکہ بہت تفصیلی انالیسس تو اس کے موجود نہیں ہے. لیکن جو بھی انالیسس میں نے دیکھے ہیں، ان انالیسس کے حساب سے یہ جو 17 کے 17 ایلیمنٹس موجود ہیں، کچھ کم مقدار میں، کچھ زیادہ مقدار میں. اس میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹ زمین کے اندر فارم کس طریقے سے ہوتے ہیں، کیونکہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ گئے اور آپ نے ریئر ارتھ ایلیمنٹ نکالنے شروع کر دیے. بیسیکلی زمین میں ایسا ہوتا ہے نا کہ زمین کے اندر میگما ہوتا ہے، جو میگما بڑی گہرائی کے اندر ہوتا ہے. میگما کیا ہوتا ہے یہ آسان لینگویج میں بتائیں. میگما کو بتاتا ہوں، جیسے لاوا جس سے آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں تو لاوا باہر نکلتا ہے. بالکل. تو جو باہر نکلتا ہے اس کو لاوا بولتے ہیں، جو زمین کے اندر ہوتا ہے اس کو میگما بولتے ہیں. تو میگما لاوا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا، میگما جو ہے وہ زمین کے اندر تقریباً سمجھ لے کہ 300-250 کلومیٹر کی گہرائی میں ہوتا ہے. اس کو ہم میگمیٹک چیمبر بولتے ہیں، یعنی سب سے کہتے ہیں میگما اس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. پھر کسی طریقے سے وہ اپنے اوپر کے حصے کو توڑتا ہوا نکل جاتا ہے اور اس میں سے میگما فلو کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے جیسے میگما فلو کرتا ہے، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس کا ٹیمپریچر کوئی 1200 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. پھر وہ ٹریول کرتا ہوا اوپر جاتا ہے، اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے، مختلف منرل ڈپازٹ ہوتی جاتی ہیں. تو ریئر ارتھ
جن منرلز میں موجود ہوتا ہے. یہ ایلیمنٹس ہیں. منرلز جو ہوتی ہیں وہ مختلف ایلیمنٹس کا مجموعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور راک جو ہوتا ہے, جو چٹان ہوتی ہے, وہ مختلف منرلز کا مجموعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ریئر ارتھ ایلیمنٹ جب یہ میگما اوپر ٹریول کرنا شروع کرتا ہے تو 400 سے لے کے 700 ڈگری سینٹی گریڈ تک جب اس کا ٹیمپریچر پہنچتا ہے تو کچھ اس طرح کی منرلز فارم ہوتی ہیں جن منرلز کے اندر ریئر ارتھ ایلیمنٹس بھی شامل ہو جاتا ہے اس ٹیمپریچر کے اوپر. پھر یہ مختلف جو زمین کے اندر حرکتیں ہوتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, پہاڑ بنتے ہیں, ایروژن ہوتا ہے, نیچے سے نئے پہاڑ نمودار ہوتے ہیں, تو یہ منرلز جو ہوتی ہیں زمین کے اوپر آ جاتی ہیں. جب زمین پر آ جاتی ہیں تو پھر ہم اس کا انالیسس, جب منرلز کا انالیسس کیا جاتا ہے تو وہ جو خاص قسم کے منرلز ہیں جن کے اندر ریئر ارتھ جو ہے وہ پایا جاتا ہے وہ پاکستان بھی ماشاءاللہ موجود ہیں, اور دنیا میں اور بہت سارے ممالک میں, جن کے میں نے آسٹریلیا کا, چائنا کا, یو ایس اے کا, یوکرین کا ذکر آپ سے کیا. تو یہ ریت میں کس طریقے سے آتا ہے؟ آپ کا نیکسٹ سوال یہ تھا نا کہ ریت جو ہے وہ بھری ہمارے نیچے, ہاں ہمارے نیچے سے ہم اس پہ چل رہے ہیں. ہاں, مکران کوسٹ کی جو ریت ہے وہ ایسا ہے نا کہ مکران کوسٹ کی ریت جو ہے یہ بھی تو دریا لے کر آ رہا ہے نا, کہیں نہ کہیں سے ریت لے کر آ رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ دریا ان پہاڑوں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ جن منرلز کے اندر ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں تو وہ ان کو بریک کرتا ہے, ان کو بریک کر کے اپنے ساتھ سینڈ میں شامل کر لیتا ہے اور پھر ٹریول کرتا ہوا آتا ہوا وہ بیچز بناتا ہے. سر تو یہ جو مکران کوسٹ کا جو بیچ ہے یہ ماشاءاللہ کافی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کچھ اس کے انالیسس دیکھے ہیں اس کے یہاں کے سیمپل کے, کہتے ہیں کہ یہ ریئر ارتھ کے معاملے میں بہت بہت رچ ہے سینڈز یہاں کی. لیکن اس کے اوپر سر یہ ہمیں اتنا سب کچھ جب پتہ ہے اور دنیا میں اتنی ڈیمانڈ ہے اور اتنا ٹیکنالوجی میں یوز ہو رہا ہے, تو پھر ابھی تک ہمارا ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہے وہ استعمال میں کیوں نہیں آیا پاکستان کا؟ اصل انفارچونیٹلی میں یہی کہوں گا اس میں سسٹمیٹک طریقے سے کام نہیں ہوا. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ریکوڈک جو ہے وہ یہ دریافت ہو گیا تھا, بہت ہی عرصہ پہلے دریافت ہو گیا تھا, تقریباً 25 سال پہلے یہ دریافت ہو چکا تھا. پھر یہ اس میں چلا گیا, کیا کہتے ہیں, ڈسپیوٹ میں چلا گیا. لیکن دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ ہے کاپر اور گولڈ کا. اب زیادہ تر کام پاکستان میں میٹیلک منرلز کے اوپر ہو رہا ہے, کاپر پہ ہو رہا ہے, گولڈ پہ ہو رہا ہے, مولیبڈینم پہ ہو رہا ہے, مینگنیز پہ ہو رہا ہے. پاکستان سے بیرائٹ نکالا جاتا ہے, یہ پاکستان کی اسٹریٹجک منرلز کہلاتی ہیں. کوبالٹ بھی ہے, نکل بھی ہے, کرومیم ہے, کرومائٹ ہے, یہ پاکستان کی اسٹریٹجک منرلز کہلاتی ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ریئر ارتھ ایلیمنٹ کے اوپر ایک سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان میں کام ہوا ہی نہیں. اسی لیے میں محتاط اندازی کی بات بتا رہا ہوں. لیکن جن قسم کے راکس میں یہ پایا جاتا ہے, یا جس قسم کے راکس کو ایروڈ کر کے ریور جو ہے سینڈ کی فارم میں ڈپازٹ جس نے کرا ہے مکران کوسٹ کے اوپر, یا ہو سکتا ہے انڈس یہ جو ہمارے کراچی کے جو بیچز ہیں, یا اس کے علاوہ ہم ایسٹ تک جائیں تو بیچز ہوتے ہیں, ان میں بھی یہ شامل ہو, تو یہ منرل سینڈز کہلاتی ہیں. یہ ایک تو راک ٹائپ ہوتا ہے جس کے اندر منرلز ہوتی ہیں, اس میں ریئر ارتھ ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے, کچھ خاص قسم کی منرلز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے منرل سینڈز کہلاتی ہیں. تو مکران کوسٹ کی جو سینڈز ہیں وہ منرل سینڈز کہلاتی ہیں. اور میں نے تو بلکہ یہ جو چاغی کا ایریا ہے وہاں کے کچھ انالیسس دیکھے ہیں میں نے, جس کے اندر ریئر ارتھ جو ہے بڑی اچھی مقدار میں موجود ہے. تو مجھے تو کوئی, بلکہ یہ جس طرح کا کہ یہ چاغی کے جو ڈپازٹس ہیں جس میں ریکوڈک اور سینڈک بھی آ جاتا ہے, یہ ڈپازٹ ایک خاص قسم کے آتشی چٹانوں کے ڈپازٹ کی فارم کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کیلک الکلائن کروکوٹائٹ ڈپازٹ. اور یہ کیلک الکلائن کروکوٹائٹ ڈپازٹ جو ہے اس طرح کے ڈپازٹ چائنا میں ریئر ارتھ ایلیمنٹ سے بھرے ہوئے. چائنا میں مجھے اس کا ایگزیکٹ نام نہیں ہے معلوم اس مائن کا یا اس ایریا کا, جو کہ چائنا کے اندر موجود ہے, بالکل اسی طرح کے انوائرمنٹ کے اندر جیسا کہ چاغی کا ایریا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ہمارے پاس بہت زیادہ
مطلب امکان ہے کہ یہ یہاں پہ بھی اتنا ہی نکلے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں تو پوری طریقے سے پر امید ہوں. جیسے سر آپ نے چائنا کی بات کی ہے کہ جو تھوڑا سا پاکستان سے باہر نکلتے ہیں، یوکرین کی جنگ بھی کچھ اسی حوالے سے ہوئی ہے، تو یہ جنگ کے بعد جو انٹرنیشنل سینیریو ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا کیسے چینج ہوا ہے، اور پاکستان اس سے کیا سیکھ سکتا ہے اور کیا فائدہ لے سکتا ہے؟ پاکستان کو بالکل اس سے بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اسٹریٹجک منرلس بہرحال پاکستان کے اپنے حوالے سے بھی اور پاکستان کی ایکسپورٹ کیپیسٹی کے حوالے سے، ایکسپورٹ کیپیبلٹی کے حوالے سے، یا ایکسپورٹ ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یوکرین میں کیا کچھ موجود ہے اور کیوں اس کے حوالے سے ڈسپیوٹس کریٹ ہوئے، اس میں یو ایس اے بھی شامل ہے. تو یوکرین میں کیا موجود ہے اور کتنا موجود ہے وہ کچھ بتا سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. یوکرین میں تقریباً 5 ملین میٹرک ٹن جو ہے ریئر ارتھ موجود ہے، جو کہ یو ایس اے کے ریزروز کے مقابلے میں تقریباً دگنا ہے. یوکرین میں ایک اور بہت امپورٹنٹ منرل موجود ہے جس کو کہتے ہیں گریفائٹ. یہ بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ یوکرین میں گریفائٹ جو ہے یہ دنیا کے جو گریفائٹ کے ریزروز ہیں اس کا 20% ہے. یوکرین میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ موجود ہے جس کو ٹائٹینیم بولتے ہیں. ٹائٹینیم جو ہے یہ اس کا بہت بڑا انڈسٹریل یوز ہے. یہ بہت سارے ایسے چیزیں بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہم ڈرلنگ کرتے ہیں تو اگر ہمیں بہت سارے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ زمین کے اندر بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں ٹائٹینیم، اس میں لوہے میں ہمیں ٹائٹینیم کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ آپ دیکھیں اب یہ جو خلائی راکٹ ہوتے ہیں یا خلائی شٹلز ہوتی ہیں یا خلائی جو مشنز ہوتے ہیں، اس میں جو وہیکلز انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب وہ زمین سے نکلتے ہیں تو اس میں اس کو بڑی حرارت کا، بڑے ہائی ٹیمپریچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی ٹائٹینیم استعمال ہوتا ہے. ٹائٹینیم کے ریزروز اگر دیکھیں ہم یوکرین میں تو وہ دنیا کا 7% ہے. اچھا 7% کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ بہت بڑی اماؤنٹ آف ریزروز کی اور وہ بھی سامنے ہے نا. ہاں جو کہ نون ہے ایگزیکٹلی. جیسے میں نے کہا نا آپ کو کہ اگر 5 ملین میٹرک ٹن اس کے ریزروز ہیں یوکرین میں صرف ریئر ارتھ ایلیمنٹ کے، جو کہ نون ہے، جو کہ 4.5% بنتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ چائنا میں 40% بنتا ہے. تو یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں مطلب اتنا اہم چیز ہیں، تو یہ کتنا جو ہے نا یہ دوستی اور دشمنی ملکوں کی اس پہ کتنی ڈیپینڈ کرتی ہے، اور چائنا کا جو ویسٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے تو اس پہ کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جناب، بہت اہم سوال ہے. اس کو کہتے ہیں، اس کی ایک اصطلاح ہوتی ہے جس کو منرل ریسورس کرس. یعنی کہ آپ اس کی مثال میں افریقہ سے دوں گا کہ افریقہ میں بہت بڑی تعداد میں بہت سارے منرلز موجود ہیں. اس وہاں پہ آپ کو اس تمام اسٹریٹجک منرل جن کے میں نے نام لیے وہ موجود ہیں. پھر ڈائمنڈ بھی موجود ہے، کاپر تو بہت ہی زیادہ ہے. تو کیا افریقہ امیر ہو گیا؟ افریقہ کے ملک امیر ہو گئے؟ افریقہ میں سول وارز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. بڑی بڑی کمپنیاں جو وہاں پہ کام کرتی رہی ہیں، جنہوں نے وہاں سے ریزروز نکالے ہیں، ذخائر نکالے ہیں، وہ تو بہت امیر ہو گئی ہیں. لیکن نہ افریقہ اور افریقہ کے وہ حکمران بھی جو وہاں پہ حکومت کرتے تھے وہ بھی بہت امیر ہو گئے، لیکن عوام تک اس کا فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ وہاں پہ سول وارز کی وہ تمام علاقے جہاں پہ منرلز بہت زیادہ ہیں وہ وہاں پہ سول وارز ہوتی رہی. اچھا، یہ آپ نے سول وار کی جو بات کی، ایک دم سے میرا ایک سوال پاپ اپ ہوا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، تو کیا ہمیں بھی خطرہ ہے کہ ڈسکور تو ہو جائیں گے لیکن اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا جائے گا، جیسے ہمارا تاریخ میں ہوتا رہا ہے؟ ہاں، جیسے میں نے پاسٹ میں یہ بتایا، جیسے سینڈک کے معاملے میں ہوا ہے کہ سینڈک میں کاپر بھی نکلتا ہے، گولڈ بھی نکلتا ہے. پچھلے 20-25 سال سے یہ چیز ہو رہی ہے. تو کیا پاکستان کو اس کا بینیفٹ ہوا ہے؟ پاکستان میں سول وار تو نہیں ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو اس کا اکنامک بینیفٹ بھی نہیں ہوا ہے. ریکوٹیک جو ہے اب شروع ہوا ہے، اور ریکوٹیک دنیا کا 5واں بڑا
ڈپازٹ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ ٹن پر ایئر کی اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی کاپر کی 2028 میں، اور جو 4 سال اگلے 4 سال کے بعد یہ 4 لاکھ ٹن تک پہنچ جائے گی کاپر. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 36 سال تک یہ ریزرو چلیں گے. بلکہ جو بیرک گولڈ کا جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ابھی پچھلے دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے، پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم میں. انہوں نے کہا کہ 36 سال تو ہم ابھی کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں ذخائر وہاں پہ ملے ہیں، اگر ہم نے اس کا تخمینہ صحیح لگا لیا تو یہ 36 سال جو ہے 72 سال بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کے اکنامک بینیفٹس پاکستان کو پہنچیں گے؟ وہی امید تو یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان باقی دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے، پاکستان افریقہ کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کا جو یوریکوٹک کے معاملے میں ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے، پاکستان جو ہے وہ کافی وائزلی اس کو امپلیمنٹ ہونے دے گا. اور کوشش پاکستان کو یہ کرنی چاہیے کہ خام مال جو کہ منرل کے کنسنٹریٹس ہوتے ہیں، جو کہ باہر لے جائے جاتے ہیں اور اس میں سے پھر خالص میٹلز نکالی جاتی ہیں پروسیسنگ کے ذریعے، پاکستان یہ کوشش کرے کہ ابھی تو یہ نہیں ہو سکتا فوری طور پر، اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرے گی، لیکن یہ کہ اتنی انویسٹمنٹ کو کرنا چاہیے تاکہ خالص خام مال پاکستان نہ بھیجے. ریئر ارتھ کے معاملے میں یہ کہوں گا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خام مال نہ بھیجیں، اس کو پروسیس کر کے بھیجیں، تو ہمارے پاس کیا ٹیکنیکل اور بیسک فیسلٹیز ہیں اس کی مائننگ اور ریفائننگ کے لیے اور اس کو آگے پروسیس کرنے کے لیے؟ دیکھیں مائننگ، میں نے کہا نا، جیسے کہ آئل اینڈ گیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی انٹینسو بزنس ہے، اس طرح مائننگ بھی بہت ہی ہائیلی ٹیکنالوجی انٹینسو بزنس ہو گیا ہے. آئل اینڈ گیس کی طرح رسک انٹینسو تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جیولوجیکل فیلڈ ورک کر کے، سروے کر کے مائنس کے بارے میں، منرلس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ امکانات ہیں. آئل اینڈ گیس میں اس طرح پتہ نہیں چلتا ہے، تو آئل اینڈ گیس زیادہ رسکی ہے. منرل کی جو ایکسپلوریشن ہے اتنی رسکی نہیں ہے جیسے آئل اینڈ گیس کی ہے، لیکن ایکسپنسز کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی انٹینسو ہے. تو وہ پاکستان کے پاس تو نہیں ہے نا. اس کے لیے تو پاکستان محتاج ہے ترقی یافتہ ملکوں کا. تو اس میں ٹیکنیکل نہ ہو، یہ بیسک نہ ہو، تو ہمارے پاس کیا ریسورسز وائز جیولوجسٹ، میٹرولوجسٹ، لیبارٹریز، یہ سب چیزیں موجود ہیں. لیبارٹری اس لیول کے تو موجود نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریکوڈک یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ پاکستان میں پروسیسنگ فیسلٹیز بھی بہت اعلیٰ پائے کی لگے. کیونکہ دیکھیں نا، بالآخر اگر جو کمپنی اس میں سے کاپر اور گولڈ نکالے گی تو وہ بہت بڑا پروفٹ لے گی. تو گورنمنٹ پاکستان کو اس کے اندر جو ہے پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری محنت کرنی چاہیے، نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ یہاں پہ CSR کی ایکٹیویٹیز، یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، جس میں لوگوں کو تعلیم دینا، وہاں پہ صحت کی چیزوں کو بہتر کرنا، یہ پانی کی چیزوں کو بہتر کرنا، پانی فراہم کرنا، یہ کافی نہیں ہے. یہ اس پہ تو بہت کم خرچہ ہوتا ہے. امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ پروسیسنگ پلانٹ لگایا جائے، یہاں پہ انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں، یہاں پر یونیورسٹیز بنائے جائیں، یہاں پر منرل کے اوپر، منرل پروسیسنگ کے اوپر، منرل ایکسپلوریشن کے اوپر، منرل کی ایکسپلائٹیشن کے اوپر، اس کی ریفائنرنگ کے اوپر کام ہو سکے. اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے اندر ہی ہونی چاہیے. تو انفراسٹرکچر پلس ہیومن ریسورس دونوں آپ نے بلڈ کرنا ہے نا. جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں میں نے کہا نا کہ پاکستان جو ہے منرل رچ کنٹری ہے. اب یہ ریکوڈک کیونکہ دنیا کی 5 بڑی مائن ہے، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں 36 سال ابھی اس کی لائف ہے، یہ 72 سال بھی ہو سکتی ہے. اس سال کے یہ کہتے ہیں نا کہ اس سینچری کے اینڈ تک، یعنی کہ 2009 سے 99 تک یہ جا سکتی ہے. تو جب اتنی لمبا اس کا پیریڈ ہے تو ہمیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو ریسورس وائز، ٹیکنالوجی وائز اور پاکستان میں اس طریقے سے بہت ساری کمپنی بننی چاہیے. ہمیں خود کفیل ہو جانا چاہیے صرف اس ایک ریکارڈک ڈپازٹ کی وجہ سے. سر لیکن یہ جو مائننگ ہوتی ہے اس میں انوائرمنٹل خدشات جو ہے، جو فاسلز ہیں یا زیر زمین پانی کی آلودگی ہے، تو بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کا کیا کریں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ منرل کے بارے میں دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئل اینڈ گیس سے بھی زیادہ انوائرمنٹلی پولیوٹنگ ہے، ہیزرڈس ہے. تو لیکن ہیونگ سیڈ دس، جیسے کہ آئل اینڈ گیس میں انوائرمنٹ فرینڈلی کرنے آپریشنز رن کرنے کے مواقع
اور ٹیکنالوجی موجود ہے. اسی طریقے سے منرلز میں بھی ہے. اگر آپ یہاں سے مائن کرتے ہیں, جیسے سینڈک کی مائن ہے, آپ اس کو گوگل ارتھ کے میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کھڈا ہو گیا وہاں پر. اب اس بڑے کھڈے کا کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا. یا تو اس کو بہت بڑا سا پونڈ بنا دیں کہ اس میں پانی جمع ہو اور وہ پانی وہاں کے لوگوں کے لیے استعمال ہو, بارش ہوتی ہے تو مطلب کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا. لیکن یہ تو منرل نکالنے کے بعد ہے. منرل نکالنے کے دوران بھی بڑی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, اس سے بھی کافی پولوشن پھیلتا ہے. تو اس کو بھی روکنے کے طریقے ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے, ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں افریقہ میں کیا ہوا, افریقہ کے اندر انہوں نے اتنی انڈسٹریل اسکیل پہ بہت بڑے پیمانے پہ مائننگ ہوئی, لیکن یہ سارے طریقے اپنائے نہیں گئے. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کے بینیفٹ کے لیے, ان کے صرف اکنامک بینیفٹ کے لیے نہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس حوالے سے, ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے مائننگ کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے اس کے اندر کہ پاکستان میں منرلز جو ہے وہ انڈسٹری, یہ جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے. پنجاب کا الگ منرل ڈپارٹمنٹ ہے, KPK کا الگ ہے, گلگت بلتستان کا الگ ہے, سندھ کا الگ ہے, پنجاب بلوچستان کا الگ ہے. تو یہ سارے الگ ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. اچھا, فیڈرل سبجیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے, کیوں فیڈرل کے لیول کے اوپر تو چیزیں پالیسی پروسیجرز, رولز, ریگولیشنز بہت ویل ڈیفائنڈ ہیں. آئل اینڈ گیس کی مثال ہمارے سامنے ہے. حالانکہ آئل اینڈ گیس میں بھی ہم نے جیسے آف شور کے حوالے سے بات کری ہے کہ سسٹمیٹک طریقے سے چیزیں پھر بھی نہیں ہو رہی. تو پروونشل کے لیول پہ آ جاتے ہیں, تو پروونشل لیول کے اوپر اس کی ریگولیٹری کمپلائنس اتنی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مائننگ ایز این انڈسٹری ابھی تک پاکستان میں مطلب 78 سال کے باوجود ڈیولپ نہیں ہو سکی. اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. دیکھیں اسی وجہ سے تو SIFC جو ہے اس کے اندر انہوں نے انٹروین کیا ہے. اور SIFC آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں SIFC کو کہ وہ چاروں صوبوں کو اور گلگت بلتستان کو ملا کر یہ ایک طریقے سے ایک بائنڈنگ فورس کا کام کر رہی ہے. کیونکہ اگر یہ جیسے کہ ریکوڈک کا پروجیکٹ ہے, اگر یہ صرف پروونس آف بلوچستان کے حوالے کر دیا, میں بلوچستان پروونس کی بہت عزت کرتا ہوں, اور ہمارے مطلب بہت زیادہ ریسورسز, منرل, آئل اینڈ گیس کے ریسورسز بلوچستان کے اندر ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن کیپیبلٹی یا کیپیسٹی بلڈنگ میں ٹائم لگے گا. بالکل. تو یہ SIFC جو ہے اس طرح کا رول پلے کر رہی ہے. لیکن پھر میری ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ ہم بلوچستان کی پروونس کی ریکارڈنگ ایک بہت اچھا موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم بلوچستان کی پروونس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, کہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ وہ اس کو ایکسپرٹیز آ جائے پراپرلی, بالکل نہ صرف یہ کہ ان کے پاس ریسورسز ہوں موجود, ہیومن ریسورسز ہوں, بلکہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز موجود ہوں, اور ان کو ریگولیٹ کرنے کی کیپیسٹی ان کے پاس موجود ہے. سر بس آخر میں یہ بتا دیں کہ پاکستان اپنے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں عالمی میپ پہ اپنی پوزیشن کو کیسے اسٹرانگ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں بالکل جیسے ہم نے کاپر اینڈ گولڈ کی مائننگ کی بات کری ہے, ہمارے یہاں آئرن کی مائننگ کی بھی ہوتی ہے, وہ انڈسٹریل اسکیل کے اوپر نہیں ہوتی ہے. بیرائٹ کی اور لیڈ اور زنک کی مائننگ دھودھر کے پاس انڈسٹریل اسکیل کے اوپر ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمیں ریئر ارتھ کی پراپر ایکسپلوریشن کرنی پڑے گی, اور ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے. پھر ہمیں اس کی انڈسٹریل اسکیل کے اوپر اس کی ایکسٹریکشن کرنی پڑے گی, اور یہ واحد طریقہ ہے. لیکن دیکھیں شارٹ کٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی, لیکن شارٹ کٹ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کام نہ کریں. ہمیں شارٹ کٹ نہیں ہے, لیکن ہم ان تمام پروسیس کو ایکسلریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت دنیا میں آ رہی ہے کہ جنگ چھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں گیپ ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس میں گیپ ہے, اور پاکستان اپنی جگہ آرام سے بنا سکتا ہے. ہاں بالکل بنا سکتا ہے. اس کی میں نے آپ کو بڑے آسانی سے بڑے ریزن بتائی ہے کہ دیکھیں کراکورم کا ایریا ہو گیا, ہندو کش کا ایریا ہو گیا, ہمالیاز کا ایریا ہو گیا, گلگت بلتستان جو کہ انہی ایریاز میں آتا ہے, پھر KPK کا بہت بڑا ایریا ہو گیا, پھر یہ پوری لزبیلا کی جو بیلٹ ہے جو کہ ساؤتھ میں دودھر اس جگہ تک آتی ہے, پھر یہ چاغی کا جو ایریا ہے جو بلوچستان کے ویسٹ میں ہے جو کہ ایران کے بارڈر تک جاتا ہے, چاغی کا ایریا, پھر راسکو جو ہے اس کا ایریا ہو گیا, یہ سارا منرل سے بھرا پڑا ہے. تھینک یو سو مچ معین رضا خان صاحب.
بہت انفارمیشن ملی اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر.